ثواب دارین بھی حاصل کریں اور ساتھ ہی ساتھ ابتدا سے انتہا تک رہنے کی کوشش کریں۔ آئیے درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب باقاعدہ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ تلاوت کلام پاک ہمارے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے کہ جب بھی وہ کسی قسم کی محفل سجاتے، دینی محافل کا اہتمام کرتے، مشاورے والے محفل کا اہتمام کرتے، جو بھی جائز محفل کا اہتمام کرتے، تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے اس کو مزین کرتے، انہی کی سنتیں، انہی کے طریقے پر چلتے ہوئے انشاءاللہ اس محفل کا آغاز بھی درگاہ عمر ولی اللہ کے صحن میں تلاوت کلام پاک سے کیا جا رہا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ تلاوت کلام پاک کو بغور سنیں اور تلاوت کلام پاک سے لطف اندوز ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں تلاوت کلام پاک کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو یاد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة قال يا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما تعملون۔ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وكانوا فيه من الزاهدين۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارا
آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پاک کے ذریعے سے الحمدللہ اس محفل پاک کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ درگاہ عمر شاہ ولی اللہ کے صحن میں موجود ہیں۔ الحمدللہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ولی کی جو نگاہ ہوتی ہے، ولی کا جو نظر کرم ہوتا ہے، ولی کا جو نظر عنایت ہوتا ہے، اس میں ہزاروں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ یہ صرف کہنے کو شعر نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ دنیا کی اگر ہسٹری نکال کر دیکھیں، اولیاء اکرام کی اگر تاریخ کا جائزہ لیں، مطالعہ کریں، تو ہمیں بخوبی یہ چیز ملتی ہے کہ کتنے سارے اولیاء اکرام نے کتنے ایسوں کو جو ان کی زندگی میں تاریکی تھی، ظلمت تھا، جن کے زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اولیاء اکرام نے ان کی زندگی کو ایسا روشن و تابناک بنایا کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ یعنی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اکرام کو وہ طاقت و قوت بخشی ہے کہ اللہ کے یہ نیک بندے اللہ کے دوست کہلاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد بھی فرمایا، ان اولیاء الا المتقون، کہ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے دوست ہی ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، کہ خبردار آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں انہیں نہ ہی کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غم کھاتے ہیں۔ اور الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ایسے ایمان والے ہوتے ہیں کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے سب سے زیادہ خوف رکھنے والے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بندہ مومن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے عبادات کے ذریعے سے، ریاضات کے ذریعے سے، مجاہدات کے ذریعے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوست بنا لیتا ہے۔ اور دوست جب بنا لیتا ہے، حدیث قدسی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس طرح حدیث قدسی ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے مہمان خصوصی سے آپ کو بہت ساری چیزیں اولیاء اکرام کے شان میں بھی، اور بالخصوص 11ویں کے اس مبارک مہینے کی برکت سے بالخصوص جو ہے آپ کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو ولیوں کے سردار ہیں، سید الاولیاء ہیں، ان کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں آپ کو سننے کو ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں سے جو بھی دشمنی رکھے، من عاد لی ولیا فقد عادتہ بالحرب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی میرے دوست سے دشمنی رکھے، یعنی اللہ کے دوست وہ لوگ ہیں جو صالحین کہلاتے ہیں، جو متقین کہلاتے ہیں۔ اور ہم جس درگاہ کے صحن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ انہی صالحین میں، انہی متقین میں حضرت عمر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر ہوتا ہے، عمر شاہ رحمت اللہ علیہ کا شمار ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوان، اللہ نے فرمایا جو بھی میرے دوست سے دشمنی رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اعلان جنگ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ میں فرمایا کہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہم میں سے یا دنیا کے مخلوق میں سے کس کی طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ مول لے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اولیاء اکرام کی عزت کرے، تعظیم کرے، ان کا احترام کرے۔ دل میں کسی قسم کا، ہمارے دل میں اس طرح کے شبہات نہیں آنے چاہیے کہ اولیاء اکرام کے بارے میں جس سے ہمارے ساتھ ان کی دشمنی ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اس ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ علماء اکرام نے بارہا یہ فرمایا ہے کہ جب بھی اولیاء اکرام کی مجلس میں ہم جائیں، اولیاء اکرام کے درگاہ میں جائیں، ان کے مزارات میں جائیں، ان کے قبر کی زیارت کے لیے جائیں، تو اپنے دلوں کو سنبھال کر جائیں، اپنے دلوں کو سنبھال کر جائیں، کیونکہ اولیاء اکرام دلوں کے حالات سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی طاقت و قوت دی کہ وہ دلوں کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں۔ اور علماء اکرام نے
یہ بھی فرمایا بزرگان دین نے کہ جب اولیاء اکرام کی بارگاہ میں جایا جائے تو دلوں کو سنبھالا جائے، اور جب علماء کی بارگاہ میں آئے تو اپنی زبانوں کو سنبھالے. یعنی علماء کی بارگاہ میں زبانوں کو سنبھالنا ہے، اولیاء کی بارگاہ میں اپنے دلوں کو سنبھالنا ہے. بہرحال ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اولیاء اکرام جیسی نعمت بھی عطا فرمائی ہے اور علماء اعظام جیسی بھی نعمت عطا فرمائی ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان دونوں کا احترام کریں اور اپنی دنیا بھی سنواریں اور آخرت بھی سنواریں. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، چونکہ وقت بہت ہی کم ہے، ایک وقت کی قلت ہے اور زیادہ پرمیشن بھی نہیں ہے، وقت مقررہ پر ختم بھی کرنا ہے. انشاءاللہ ہمارے مقرر خصوصی بھی جلد از جلد تشریف لائیں گے. ان سے قبل ہمیں جناب فخر عالم صاحب سے نعت سماعت کرنی ہے. انشاءاللہ وہ مدینے کی گلیوں کا بھی سیر کرائیں گے، بغداد محلہ کا بھی سیر کرائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اولیاء اکرام کی شان میں وہ منقبت بھی پڑھیں گے. ہم آئے ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا. مائک پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، انشاءاللہ بہت جلد ہی مقرر خصوصی تشریف لانے والے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ آپ ان کا بیان بھی سماعت کریں گے، اور انشاءاللہ اولیاء اللہ کی شان کا آپ بھرپور جو ہے مظاہرہ دیکھیں گے. اللہ ہم سب کو اولیاء اللہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے. آئیے تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، میرے ساتھ مل کر پڑھیں بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على
حبيبك خير الخلق كلهم الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله 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 میرے مولا تو گی تو تیرا جلوہ چاروں سو جس دم نکلے تن سے روح لب پر ہو بس اللہ ہو 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 اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 لا موجود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ قمری کس کا مستانہ پورے چکورے کا جانانا اللہ 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 درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مرنے کی طرف دیکھنا جینے کی طرف جینے کی طرف دیکھنا مرنے کی طرف جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ اور کیا بات مدینے کی کیا بات مدینے کی ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ درود پڑھنا سلام پڑھنا ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا درود پڑھنا
پڑھنا ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا جو عرض کرنا انہی سے کرنا سکھایا رب نے ہمیں یہی ہے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا اللہ وسلم علیہ یا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت عشق محبت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا مزمل نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا مزمل نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا مزمل نور مجسم تیرا وصف بیان گو کسی تیرا وصف بیان گو کسی تیری کون کرے گا بڑائی نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی تیرا وصف بیان ہو کسے تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل ہمیں کی رسائی یا مزمل نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا مزمل نور مجسم سرکار تیرے آنے سے سرکار تیرے آنے سے گلشن میں بہاریں آئی نبی جی گلشن میں بہاریں آئی صلی اللہ گلشن میں بہاریں آئی تیرے نور سے پیارے آقا تیرے نور سے پیارے آقا عالم میں ہے روشنی چھائی یا مزمل نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا مزمل نور مجسم صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین یا شاہ امم ایک نظر کرم یا شاہ امم ایک نظر کرم موری لاج تمہارے ہاں سرکار موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین ٹوٹی ہوئی صلی اللہ آنسو میں صلی اللہ دکھ سے بھرا دل ہے میرا ٹوٹی ہوئی آنسو میں دکھ سے بھرا دل ہے میرا صلی اللہ
سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین نظر کرم بغیر خدا کوئی نہیں تیرے سوا نظر کرم بغیر خدا کوئی نہیں تیرے سوا صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین ہو دور میرے سب رنج و علم ہو دور میرے سب رنج و علم جو آؤں مدینے میں سرکار موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین روح ادب جان ادیم تم ہی تو ہو سب کے طبیب صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین بحر عرب سے خدا کوئی نہیں تیرے سوا صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین ہو دور میرے سب رنج و علم جو آؤ مدینے میں ایک بار موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین مرادیہ مرادیہ مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی مرادیہ مرادیہ مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی تیرا ذرہ مہی کامل ہے یا غوث تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث مرادیہ مرادیہ مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی مرادیہ مرادیہ مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی کوئی سالک ہے یا وصل ہے یا کوئی سالک ہے یا وصل ہے یا وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا مرادیہ مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی مرادیہ مرادیہ مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی تیری شب میں دل آرا کتاب ہوتا تیری شب میں دل آرا کتاب ہوتا گلو بلبل کا آب و گل ہے یا گلو بلبل کا آب و گل ہے یا مرادیہ مرادیہ مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی
یہ تیری چمچمائی رنگت حسنی، یہ تیری چمچمائی رنگت حسینی، حسن کے چاند صبح و دل ہے یاغا، حسن کے چاند صبح دل ہے یاغا، مرادیا مرادیا مرادی، مرادی شیخ محی الدین مرادی۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنیو حیدر و عادل ہے یاغا، غنیو حیدر و عادل ہے یاغا، پڑھیے نا مرادیا مرادی۔ آج کی محفل جو ہے یہ ہمارے غوث اعظم کے نام سے منسوب ہے اور یہ بڑا ہی اچھا ذکر ہے، پڑھیے مل کے مرادیا مرادیا مرادی، مرادی شیخ محی الدین مرادی۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے حضور غوث اعظم کا، کہ آج ہمارے ساتھیوں کے اندر کچھ بے چینی تھی کہ بارش ہوگی نہیں ہوگی، کیا کرنا چاہیے۔ تو مجھے غوث اعظم کا ایک واقعہ یاد آیا کہ آپ واز کر رہے تھے اور اچانک بارش ہونے لگی، سارے لوگ ادھر ادھر ہونے لگے، آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائے اور کہا اے اللہ، میں تیرے بندوں کو دین کی باتیں بتانے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے میں جمع کرتا ہوں، اور بارش ہونے کی وجہ سے لوگ منتشر ہو رہے ہیں، اے میرے مولا کرم فرما۔ اتنا کہنا تھا کہ بادل چھٹ گئے، بارش بند ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہی غوث کی محفل ہے اور ہم نے یہی نیت کی کہ ہمیں تو کرنا ہے، انشاءاللہ ہماری لاج وہ رکھیں گے، اور جن کی بارگاہ میں یہ محفل ہو رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ لاج رکھیں گے، وہ بھی اللہ کے مقدس بندے ہیں۔ تو یہ ماحول اتنا اچھا ہے، انشاءاللہ مل کر پڑھیں۔ اور بڑا ہی پیارا شعر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے غوث کی محفل کا کیا عالم ہے۔ یہ کلام کوئی اور شاعر لکھتا تو اس پر توجہ کی جا سکتی تھی، لیکن یہ کلام جو ہے مددد ملت حضور احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کا لکھا ہوا غوث اعظم کی شان میں یہ کلام ہے، یہ بڑا ہی معتبر ہے۔ اور آپ نے جو کہا ہے یہ بڑی اونچی بات کہی ہے غوث اعظم کے تعلق سے، ولی کیا آئے مرسل آئے حضور آئے، ولی کیا آئے مرسل آئے حضور آئے، وہ تیری واز کی محفل ہے یاغا، وہ تیری واز کی محفل ہے یاغا، مرادیا مرادیا مرادی، مرادی شیخ محی الدین مرادی، مرادیا مرادیا مرادی، مرادی شیخ محی الدین مرادی، جو سر دے کر تیرا سودا خریدے، جو سر دے کر تیرا سودا خریدے، خدا دے عقل وہ عاقل ہے یاغا، خدا دے عقل وہ عاقل ہے یاغا، مرادیا مرادیا مرادی، مرادی شیخ محی الدین مرادی، مرادیا مرادیا مرادی، مرادی شیخ محی الدین مرادی، کہا تو نے جو مانگو گے ملے
رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا مرادی یا مرادی یا مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی مرادی یا مرادی یا مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی غوث کا آستانہ سلامت رہے غوث کا آستانہ سلامت رہے غوث کا آستانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے آ گیا جشن غوث الورا آ گیا جشن غوث الورا آ گیا جشن غوث الورا موسم عاشقانہ سلامت رہے موسم عاشقانہ سلامت رہے شہر بغداد میں اولیاء آ گئے شہر بغداد میں اولیاء آ گئے عرس غوث زمانہ سلامت رہے عرس غوث زمانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے بزم میں آنا جانا سلامت رہے بزم میں آنا جانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت عشق محبت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ابھی آپ جناب فخر عالم صاحب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعتیہ کلام اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منقبت کے اشعار سماعت کر رہے تھے. حضور اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، آپ نے سنا رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، یعنی غوث پاک نے کہا کہ جو مانگو گے وہ ملے گا. اعلیٰ حضرت نے کہا میں کوئی اور چیز نہیں مانگتا، میں صرف اور صرف تجھے مانگتا ہوں، یعنی میں غوث کو مانگتا ہوں. غوث کو مانگنے کا مطلب یہ ہے ساری چیز مل جائے گی. ایک ہارون رشید کا 1 منٹ کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ جواہرات کو جو ہے پھیلا کر اپنے خادمین سے اعلان کروایا کہ اس میں سے جو جو چاہے اس کو اٹھا لو، جس کو جتنا چاہے جیسا چاہے وہ اس کو اٹھا لو، اس کا مالک بن جائے گا. تو جتنے خادمین تھے سب نے ان جواہرات پر ٹوٹ پڑے اور جس کو جتنا چاہیے تھا، جس کے ہاتھ میں جتنا آیا اس نے اتنا اٹھا لیا. ہارون رشید کی ایک بہت ہی کالی باندھی تھی جو چہرے کے اعتبار سے کالا پن تھا اس کے اندر. اس نے جواہرات کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی، نہ ہی اسے اٹھایا، بلکہ وہ اپنے ہاتھ کو جو ہے ہارون رشید کے پیٹھ پر رکھ دیا.
سب نے جواہرات اٹھا لیے. آخر میں ہارون رشید نے کہا کہ سب نے جواہرات اٹھا لیے, تم نے کیوں مجھے میرے اوپر ہاتھ رکھ دیا؟ تو اس باندی نے کہا اور بہترین جواب دیا کہ جواہرات تو چیزیں ایسی ہیں جو فنا ہو جائیں گی, جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی, ختم ہو جائیں گی, لیکن میں نے جواہرات کے مالک پر ہاتھ رکھا تاکہ یہ جواہرات کے جو بھی خادمین جواہرات لیے ہیں وہ ان کے حصے میں آئے, مالک میرے حصے میں آ جائے. تو رضا اعلیٰ حضرت نے بھی یہی کہا کہ رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث. اب بلا تاخیر ہمارے آئے ہوئے مہمان خصوصی حضرت مولانا نعیم صاحب کو میں دعوت سخن دوں گا کہ وہ اس مبلغ سنی دعوت اسلامی ہبلی کے انشاءاللہ وہ ہمیں واعظ و نصیحت کریں گے. آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کے واعظ و نصیحت کو سماعت کریں. آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن غوث الورا, جشن غوث الورا, علماء اہل سنت زندہ باد. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارا تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. ممبر پر جلوہ افروز علماء ذوی احترام و حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے. آئیے اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چار ساز دردمنداں انیس بے کساں چار ساز دردمنداں حضور رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ تمامی حضرات میرے ساتھ بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. زور آواز سے پڑھیے آپ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ
وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تھوڑا آگے تشریف لائیں گے تو بہت اچھا لگے گا. تھوڑا آگے تشریف. آپ ایسا لگ رہا ہے کہ مجھ سے ڈر کے دور بیٹھے ہیں. آپ ڈریے مت، قریب آئیے. اب آپ ہی کو سمجھانا ان درختوں کو اور ان جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ان کو تو نہیں سمجھانا ہے، تو آپ سامنے رہے. پیچھے والے تھوڑا آگے آئے. ہاں درود شریف بھی پڑھتے آئیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار آپ زور سے بلند آواز کو آپ کیا بولتے ہیں؟ دوسرا تو کچھ بولتے ہیں کیا؟ نہیں بولتے نا. ہاں زور ہی بولتے ہیں، بلند ہی بولتے ہیں. ہاں گھٹ بولیے، جیسا آپ بولتے ہیں ویسا آپ زور سے بولیے. بس بولیے، زور سے درود پڑھیے ایک مرتبہ. اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو زور سے اس لیے پڑھایا جاتا ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ آدمی کے ذکر کو، درود کو جو بھی وہ پڑھتا ہے، جیسے کلام اللہ پڑھ رہا ہے یا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو جتنی چیزیں سنتی ہے وہ ساری چیزیں قیامت کی دن گواہی دیتی ہے. سبحان اللہ. مولا اس نے یہ ذکر کیا تھا، میں نے سنا تھا، اور یہ زمین بھی گواہی دے گی، آپ جس چیئر پہ بیٹھے ہیں وہ بھی گواہی دے گی، اور یہ جو ناریل کے درخت ہیں یہ بھی گواہی دیں گے، اور آپ ایک دوسرے کے گواہ بنیں گے، اور خود سرکار غوث پاک بھی اس محفل کی انشاءاللہ گواہی دیں گے. کیونکہ یہ جو محفل ہم نے سجائی ہے یہ غوث پاک سے زیادہ دور نہیں ہے، بلکہ یوں کہوں تو بھی بیجا نہ ہوگا کہ غوث پاک کے ہتھیلی میں یہ محفل ہے. یہ جو محفل ہم نے سجائی ہے یہ غوث پاک کے ہتھیلی میں، کیونکہ غوث پاک فرماتے ہیں میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم اپنے ہاتھ میں رائی کے دانے کو دیکھتے ہیں. تو یہ پیرانے پیر کی شان ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں. اس محفل میں آنے کے لیے اللہ نے اوروں کو نہیں چنا بلکہ ہمیں چنا، اور اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. اور ایسی محفلیں انسان کو خود سے نہیں ملا کرتی بلکہ اللہ اس کو عطا کرتا ہے، کیونکہ یہ وہ محفل ہے جس کا ثواب آدمی قیامت کے دن اپنے نیکی کے پلڑے میں دیکھے گا. تو اس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ خواہش کا اظہار کرے گا کہ کاش زندگی بھر میں نے ایسی محفلوں میں اپنا وقت گزارا ہوتا تو وہ سارا کا سارا نیکیوں کے پلڑے میں مجھے حاصل ہو جاتا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم بڑے
خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اپنے ذکر کے لیے اور اپنے محبوب بندے کے ذکر کے لیے ہمیں چن لیا. اور آپ کو پتا ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا, توجہ سے آپ اس جملے کو سنیں, غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا اس وقت تک کہ کسی کی زبان پر میرا نام نہیں آتا, اور جب میں چاہتا ہوں تبھی بندوں کی زبانوں پر میرا ذکر آتا ہے, اور جس وقت میرا ذکر لوگوں کی زبانوں پر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت ان کو مصیبتوں سے آزاد کر دیتا ہے. بلکہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے مریدوں, جب تم مشکلوں میں ڈوب جانا, جب تم مصیبتوں میں گرفتار ہو جانا, تو اس وقت واویلا کرنے کی بجائے اپنے پیر کا ذکر کر لیا کرنا. یعنی غوث پاک فرماتے ہیں میرا ذکر کر لینا. اگر تم مصیبت کے وقت میرا ذکر کرو گے تو تمہاری مصیبت اللہ ٹال دے گا. اور یہ غوث پاک کے نام کی شان ہے. بلکہ غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نام کو عزت عطا کی ہے, میرے نام کو مرتبے عطا کیے ہیں. اور کتنے مرتبے دیے خود فرماتے ہیں, اللہ نے فرمایا اے عبد القادر میں نے تیرے نام کو بلند کیا, میں نے تیرے نام کو عزت دی. کتنی عزت دی, اللہ فرماتا ہے اے عبد القادر اگر کوئی ہمارا ذکر پڑھے گا, یعنی کوئی اللہ 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 کرتا چلا جائے گا, تو اس پر ہم اس کو جتنا ثواب عطا کریں گے اتنا ہی ثواب تیرا ذکر کرنے والے کو بھی عطا کریں گے. یعنی کوئی غوث پاک کا ذکر کرے گا تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا. اور بلکہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کئی ایک اولیاء ایسے ہوئے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت عطا کی تو بس غوث پاک کے ذکر کے صدقے عطا کی. اور کیوں نہ عطا کی جائے, بلکہ غوث پاک کا ذکر اپنی جگہ, غوث پاک کا نام اپنی جگہ, بلکہ صرف ان کی ولادت کے وقت اللہ نے کئی ایک کو ولایت عطا کی. بلکہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ شہر گیلان میں, یعنی اس کو جیلان بھی کہتے ہیں, تو جیلان میں غوث پاک پیدا ہوئے. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا, برابر ذہن میں جا رہی ہے, برابر دماغ میں جا رہی ہے؟ ہاں سمجھ میں نہیں آئے تو آپ بولے, تھوڑا میں رک کے بولوں گا کیونکہ وقت کی قلت ہے, اس لیے ذرا تیزی سے بھی گزرنا ہوگا. تو اگر آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو آپ بول سکتے ہیں بے دھڑک. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ غوث پاک شہر جیلان میں کہاں پیدا ہوئے, اسی لیے آپ کو جیلانی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جیلانی. عبد القادر جیلانی, ہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ, یہی وہ ذکر ہے جس کو پڑھ کر کئی ایک انسان اللہ کے ولی بنے. تو سرکار غوث پاک شہر جیلان میں پیدا ہوئے, اور جس وقت پیدا ہوئے اس وقت شہر جیلان کے اندر جتنے بچے پیدا ہوئے اس دن, جس دن غوث پاک پیدا ہوئے اس دن جتنے بچے پیدا ہوئے پورے شہر جیلان میں کسی کو لڑکی پیدا نہیں ہوئی. بلکہ اللہ نے یہ کرم کیا غوث پاک کے صدقے, اس وقت جتنی ماؤں نے بچہ جنا سب کو اللہ نے بیٹا ہی عطا کیا. کسی کو بیٹی نہیں ملی, سب کو بیٹے ملے. اور تاریخ میں آتا ہے کہ اس دن جس دن غوث پاک پیدا ہوئے اس دن کل ملا کر شہر جیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے. کتنے؟ اور یہ 11ویں والے پیر کی طرف 11 کی بڑی نسبت ہے. اب آپ دیکھیں جس آیت کی میں نے تلاوت کی وہ بھی 11ویں پارے میں ہے, اور اس کے الفاظ بھی 11 ہیں, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 11ویں پارے کے 11ویں رکوع میں ہے. یہ 11ویں سے بڑی نسبتیں ہیں. تو 1100 کتنے بچے پیدا ہوئے؟ 1100 بچے پیدا ہوئے. اور تاریخ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کی پیدائش کے صدقے ان سارے 1100 بچوں کو وقت کا ولی بنا دیا, اس بنیاد پر کہ یہ اس دن پیدا ہوئے جس دن شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے ہیں. تو یہ غوث پاک کی عظمت اور شان ہے. اور پتہ ہے آپ کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کی شان کیا ہے؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ایک وقت وہ تھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرتا تھا. ایک وقت, اب خانہ کعبہ کا طواف کون نہیں کرنا چاہتا, ہر انسان کرنا چاہتا ہے, ہر انسان خانہ کعبہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے. تو غوث پاک فرماتے ہیں ایک وقت وہ تھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرتا تھا. اب اللہ نے مجھے ایسی شان دی ہے کہ خود خانہ کعبہ میرے در کا طواف کرتا ہے.
یہ جو ایکو بج رہا ہے ایکو بند ہوا تو بھی چل جائے گا. ایک بار آپ زور سے درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو بجنے مت دو ورنہ پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ایکو بالکل بند کر دو, ایکو بالکل بند. اور ایک بار آپ درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اب اللہ نے مجھے ایسی شان دی ہے کہ خود خانہ کعبہ میرے در کا طواف کرتا ہے. اور اسی کو امام عشق و محبت اپنے انداز میں یوں کہتے ہیں, سارے اقطاب جہاں. پوری توجہ میری طرف رکھیں تاکہ میں جو سمجھانا چاہتا ہوں آپ کی سمجھ میں آ سکے. فرماتے ہیں امام عشق و محبت, سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. یہ غوث پاک کے در کی شان ہے. اور جو بات آپ کو اچھی لگے نا اس پر کیا کہنا چاہیے, یہ بولنے کی ضرورت آپ کو نہ پڑے, کیونکہ سبحان اللہ کہنے کی آپ کو فضیلت تو پتہ ہی ہے کہ بندہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے نا اس کو کیا ملتا ہے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے, فرشتوں آسمان اور زمین کے بیچ میں جتنی جگہ خالی ہے, کتنی جگہ خالی ہے, کتنی ہے بولیے, پتہ نہیں نا آپ کو, بہت, کتنی, بہت جگہ خالی ہے. تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں پوری جگہ کو نیکی سے بھر دو. اب فرشتے کیا کرتے ہیں, پوری جگہ کو نیکی سے بھر دیتے ہیں. اب فرشتے حیران ہو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اتنی نیکیاں کس کو دے, کیا رات بھر سجدے میں گرے رہنے والے کو دے, کیا پوری دولت صدقہ کرنے والے کو دے. کتنی نیکیاں ہیں, بہت ہے نا, کتنی, پوری دنیا بھر کے نیکیاں ہیں. تو اتنی نیکیاں, فرشتے عرض کرتے مولا اتنی نیکیاں کس کو دے. اللہ فرماتا ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے یہ ساری نیکیاں اس کو عطا کر دو. تو اب یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بس ایک ہی بار بولوں گا, اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں بس ایک ہی بار بولوں گا, کیونکہ اتنی نیکیاں مل رہی ہے, ایک بار کما لوں گا باقی سب پڑوسی کمائیں. اب پیسے کے معاملے میں کبھی آپ ایسا سوچتے ہیں نہیں, بلکہ حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ انسان کے پیٹ کی بھوک کوئی چیز نہیں بجھا سکتی. اگر انسان کے پیٹ کی بھوک کوئی چیز بجھا سکتی ہے تو وہ قبر کی مٹی ہے. تو جیسے دنیا میں آپ پیسے سے سیراب نہیں ہوتے اسی طرح نیکی سے سیراب نہیں ہونا ہے. جتنی نیکیاں ملے ابھی دامن میں جوڑ لو, مرنے کے بعد ایک نیکی بھی آدمی نہیں کر سکتا. ابھی جتنی بات جو کرنا ہے اچھا کام کر لو کیونکہ بعد میں موقع نہیں ملے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ غوث پاک کو اللہ نے یہ شان دی کہ ان کے در کا طواف خانہ کعبہ کرتا ہے. اور آپ کو پتا ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک سڑک سے گزر رہے تھے, ایک راستے سے گزر رہے تھے. جب آپ جا رہے تھے نا تو اس وقت یہ ہوا کہ آپ نے دو لوگوں کو لڑتے دیکھا, آپس میں جھگڑ رہے تھے, تو میں ہو رہی تھی. آپ نے جب جھگڑتے دیکھا تو آپ رک گئے, آگے نہیں بڑھے. اور غوث پاک کی زندگی آپ دیکھیں اور ان کا اخلاق کیا تھا, ان کا کردار کیا تھا آپ دیکھیں. جھگڑا دیکھ کر نگاہیں چرا کے آپ نہیں چلے گئے بلکہ آپ رکے, اور رکنا اس بات پہ تھا کہ میں اس جھگڑے کو ختم کر دوں, کیونکہ جھگڑوں کو ختم کرنا بھی عبادت ہے, جھگڑوں کو مٹھانا بھی ثواب اور نیکی ہے. تو سرکار غوث پاک رکے اور دیکھا تو ایک تو غوث پاک کا اس میں مرید تھا اور دوسرا ایک عیسائی تھا. آپ نے اپنے مرید کو بلایا, ادھر آ, راستے پہ کھڑے ہو کے کسی اور سے کیوں جھگڑتا ہے, تجھے پتا نہیں کسی سے جھگڑنا نہیں چاہیے. تو اس وقت وہ مرید عرض کرنے لگا حضور میں اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا, اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان کبھی اپنے لیے لڑتا ہی نہیں ہے. مسلمان
अपने लिए कभी नहीं लड़ता, लड़ता है तो अल्लाह के लिए लड़ता है और रसूलुल्लाह के लिए लड़ता है, अपनी जात के लिए कभी नहीं। बल्कि बुजुर्गान दीन फरमाते अपनी जात के लिए, अपने लिए कुत्ते लड़ते हैं, कुत्ते। बल्कि बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा महफिल में बैठकर खिताब फरमा रहे, तकरीर कर रहे थे, बहुत बड़ा मजमुआ था, लोगों की भीड़ थी, आपका बयान जारी वो सारी था। ऐसे में ये वाकई दो कुत्ते लड़ते हुए आपकी महफिल के दरमियान आ गए, सीधा आके बीच में पहुंचे। अब लड़ रहे हैं कुत्ते, कुत्तों का लड़ने का अंदाज कैसे निराला होता है आपने देखा ही है। वो उसको भोंकता है, वो उसको भोंकता है, वो उसकी दुम मुंह में लेता है, वो उसकी टांग मुंह में लेता है, ये कुत्तों के लड़ने का अंदाज। तो ये बाबा फरीद की महफिल के बीच में चल रहा था, तो मुरीदीन गुस्से में आगे उठे और भगाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। बाबा फरीद ने रोक लिया, रुको, कोई कुत्तों को नहीं भगाएगा, रुको रुको, बैठ जाओ अपनी जगह। पता है तुम्हें ये कुत्ते क्या कर रहे हैं? ये कुत्ते तकरीर कर रहे हैं, ये कुत्ते पैगाम दे रहे हैं, ये कुत्ते नसीहत करने के लिए आए। कुत्ते लड़ रहे हैं और लड़ते 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 फिर लड़ाई कुत्तों ने खत्म की और वहां से कुत्ते चले गए। अब बाबा फरीद ने क्या जुमले कहे थे कि ये कुत्ते तकरीर करने आए हैं, ये कुत्ते पैगाम देने आए हैं। अब जो मुरीदीन सुन लिए थे उन्होंने अर्ज किया, बाबा जी कुत्ते भी तकरीर करते हैं, बाबा जी कुत्ते भी बयान करते हैं, कुत्ते भी नसीहत करते हैं। तो बाबा फरीद ने फरमाया, हाँ ये जो कुत्ते आए थे ना, ये तुम्हें नसीहत करने आए थे। तो लोगों ने पूछा फिर ये नसीहत क्या कर गए? तो बाबा फरीद ने फरमाया, ये नसीहत ये कर रहे थे कि लड़ना हम कुत्तों का काम है, तुम इंसानों का काम लड़ना नहीं है, बल्कि आपस में मोहब्बत करना है। ये पैगाम तुम्हें देने आए थे और ये तुम्हें बताने आए थे कि लड़ने के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया है। इंसान लड़ने के लिए नहीं, बल्कि इंसान एक दूसरे से मोहब्बत के लिए, एक दूसरे का हक अदा करने के लिए, एक दूसरे के साथ अखलाक से पेश आने के लिए इंसान को पैदा किया गया है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों गौसे पाक ने अपने मुरीद से पूछा, बता क्यों लड़ता है? तो मुरीद ने यही कहा कि हुजूर अपने लिए नहीं लड़ता, अल्लाह रसूल के लिए लड़ता। अल्लाह रसूल के लिए लड़ता है तो बात क्या ये तो बता। तो उसने अर्ज की, हुजूर ये जो ईसाई है ना, ये ईसाई अपने नबी को यानी ईसा अलैहिस्सलाम को हमारे नबी से अफजल कह रहा है। मैं इसी बात पे इससे झगड़ रहा हूं। नहीं, ईसा अफजल नहीं है, ईसा से अफजल तो हमारे नबी है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल है। सबसे बड़ी शान, निराली शान मुस्तफा जाने रहमत की शान है, क्योंकि सारी कायनात अल्लाह ने उन्हीं के सदके बनाई। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। ये सारी कायनात हुजूर के लिए है। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है, क्या है? मुस्तफा जान रहमत, जान है जहान की, जान है तो जहान है। तो ईसाई कहता है कि अपने नबी अफजल है, मैं कहता हूं कि मुस्तफा जान रहमत अफजल है। इसी बात पे झगड़ा हो रहा है। तो फिर सरकार गौसे पाक थे, उन्होंने उस ईसाई को अपने पास बुलाया, इधर आ। और वो ईसाई आया तो सरकार गौसे पाक ने पूछा, क्या तू अपने नबी को हमारे नबी से अफजल बताता है? क्या तू ईसा अलैहिस्सलाम को हमारे नबी से अफजल कहता है? तो उस ईसाई ने कहा, हाँ हमारे ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे नबी से अफजल है। तो सरकार गौसे पाक ने बड़ी प्यारी बात पूछी, ये बता तेरे पास इस बात पे दलील क्या है जो तू ये कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम आपके नबी से अफजल है, तो इस पर तेरे पास दलील क्या है? तो ईसाई ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा करते। क्या बोलिए? थोड़ा आप भी जबान हिलाएंगे तो क्या होगा? आपकी आंखें बंद होने से बचेगी। जबान काम करेगी तो आंखें जल्दी बंद नहीं होगी। तो मुर्दे को जिंदा करते थे। तो गौसे पाक ने ज्यादा बातें नहीं की, बल्कि फरमाया, अगर मैं मुर्दे को जिंदा कर दूं तो ये देखिए जुमला कितना प्यारा है, मैं मुर्दे को जिंदा कर दूं तो ईसाई पुकार उठा कि अगर आप मुर्दे को जिंदा कर लेंगे मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा, आप ही के मजहब को कबूल कर लूंगा। तो गौसे पाक ने फरमाया, मैं नबी तो नहीं हूं बल्कि नबी का नवासा हूं, नबी की आल में से हूं, नबी का एक उम्मती हूं, नबी का गुलाम हूं, नबी का कलमा पढ़ता हूं, नबी से मोहब्बत करता हूं। चल अब मैं तुझे बताता हूं कि नबी की शान तो अपनी जगह, नबी का जो कलमा पढ़ लेते हैं अल्लाह उनको कितनी शान अता करता है। तो फिर सरकार गौसे पाक उसको और अपने साथ में मुरीद को लिया
اور سیدھا ایک بہت پرانے قبرستان میں آپ جا پہنچے، اور جانے کے بعد آپ نے اس عیسائی سے کہا کہ اب میں یوں ہی مردہ نہیں اٹھاؤں گا، بلکہ تو جس قبر کو ڈیسائیڈ کرے گا، تو جس قبر کو پسند کرے گا، میں اسی قبر کے مردے کو زندہ کروں گا۔ تو عیسائی نے بہت چالاکی سے کام لیا، پورے قبرستان میں جو سب سے پرانی قبر تھی اس قبر کی طرف عیسائی نے اشارہ کیا اور عرض کیا کہ حضور اس قبر سے مردے کو زندہ کیجئے۔ تو سرکار غوث پاک نے پھر فرمایا کہ اے عیسائی یہ بتا، ڈائریکٹ میں مردے کو زندہ کر دوں کیا پہلے یہ بتاؤں کہ یہ دنیا میں کرتا کیا تھا؟ اب آپ دیکھیں اللہ نے طاقت، اللہ نے غوث پاک کو کتنی دی ہے۔ اور یہ ہم جو سنی یہ ساری چیزیں جو بیان کرتے ہیں نا، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو یہ طاقت ذاتی ملی ہے، یہ ان کی اپنی طاقت ہے، واللہ ہم کبھی نہیں کہتے، بلکہ ہمارا ماننا اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ان کو یہ طاقت اور صلاحیت عطا کرتا ہے، تبھی یہ کرامت ان سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ خود سے ظاہر نہیں کرتے بلکہ اللہ کی مدد سے ظاہر کرتے ہیں۔ تو غوث پاک نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں بتاؤں کہ یہ دنیا میں کیا کرتا تھا۔ تو عیسائی نے عرض کیا حضور بالکل آپ بتائیے دنیا میں کیا کرتا تھا۔ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا یہ دنیا میں گایا کرتا تھا، یہ دنیا میں کیا کرتا تھا؟ گایا کرتا تھا۔ اب غوث پاک نے فرمایا تیرے پیغمبر جب مردے کو زندہ کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ تو عیسائی نے کہا کہ قم باذن اللہ کہتے تھے۔ قم باذن اللہ مطلب اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ قم باذن اللہ، توجہ آپ ادھر رکھیے، پوری توجہ ادھر رکھیے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا اب میں زندہ کرتا ہوں، تو کیا کہہ کے زندہ کرتا ہوں توجہ سے سننا۔ اس کے بعد سرکار غوث پاک نے اس قبر کی طرف توجہ کی، جو نگاہیں ولایت کی ہوتی ہے ان نگاہوں سے آپ نے اس قبر کی طرف خاص توجہ کی، اور توجہ کرنے کے بعد آپ نے اپنی زبان سے جو الفاظ ادا کیے وہ اس طرح تھے قم باذنی، کیا تھے؟ قم باذنی، یعنی کھڑا ہو جا میرے حکم سے، میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ جب یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے تو اس عیسائی نے دیکھا کہ اسی وقت وہ قبر پھٹی اور اس کے اندر جو مردہ تھا وہ زندہ ہو کر کے کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ، مردہ زندہ ہو گیا، اور جیسے ہی مردہ زندہ ہوا وہ عیسائی فوراً مذہب عیسائیت کو چھوڑ کر توبہ کر کے وہ فوراً اسلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بھی پکارنے پہ مجبور ہو جاتا ہے سب سے اولا و اعلیٰ، بولیے تھوڑا آپ بولیں گے نا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ، ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھون ہے آپ حیات ہے وہ جان مسیحا، ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا، ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی، تو یہ عظمت کو اس نے اقرار کر لیا، اور مردہ ہوا کیا؟ اور یہ جو عیسائی تھا نا، پہلے جو عیسائی تھا اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اسی کی اولاد میں حضرت صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے ہیں، اور صلاح الدین ایوبی کون ہے آپ کو پتا ہے نا؟ جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، بہت بہادر جوان تھے، اور اللہ کرے کہ سارے جوانوں میں ان کی بہادری کے جوہر پیدا فرمائے، ان کی بہادری کا صدقہ قوم مسلم کے جوانوں کو اللہ عطا فرمائے۔ تو مردہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں ایک تو کرامت یہ ہو گئی، مسلمان وہ عیسائی مسلمان ہو گیا، لیکن غوث پاک کو اللہ نے کتنا پاور دیا، کتنی طاقت دی۔ مردہ زندہ کرنے کے بعد آپ نے مردے سے پوچھا، اب توجہ کرے الفاظ کتنے بڑے پیارے تھے، آپ نے مردے سے پوچھا، یہ غوث پاک کا اختیار ہے، آپ نے مردے سے پوچھا کہ اگر تو چاہے، کیونکہ آپ بڑے سخی تھے، کون تھے؟ غوث پاک پل پل سخاوت فرمایا کرتے تھے، اتنے بڑے سخی تھے کہ پوری
بستی میں, پورے گاؤں میں, پورے علاقے میں, بلکہ آس پاس جو بھی آپ سے محبت کرتا تھا وہ جانتا تھا کہ سب سے زیادہ سخی اگر کوئی ہے تو وہ پیران پیر کی ذات ہے. بڑے سخی تھے, ہر دن آپ سخاوت کیا کرتے تھے, ہر دن لٹایا کرتے تھے. بلکہ ایک دن ایک مرید آپ کے پاس آیا, عرض کیا حضور آج میں نے آپ کی کوئی سخاوت نہیں دیکھی. تو سرکار غوث پاک نے فرمایا اچھا آج تو نے کچھ بھی مجھے سخاوت کرتے نہیں دیکھا, دیتے نہیں دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں دیکھا. تو پھر غوث پاک نے فرمایا اچھا آج تو اپنے پیر کی سخاوت دیکھنا چاہتا ہے تو ایک کام کر, بغداد میں جتنے پاپی گنہگار ہیں ان سب کو میرے پاس لے کر آ. تو پھر اس کے بعد غوث پاک کے کچھ مرید گئے پاپیوں کو پکڑنے کے لیے, گنہگاروں کو پکڑنے کے لیے, چور اور ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے, بے نمازیوں کو پکڑنے کے لیے, زانی شرابیوں کو پکڑنے کے لیے. اور پھر جب سب علاقوں میں ڈھونڈا گیا پاپیوں کو, گنہگاروں کو, تو کچھ گنہگار ہاتھ لگے تو ان کو پکڑ کر کے سرکار غوث پاک کے پاس لایا گیا. اور پھر دوسری مرتبہ پھر جایا گیا اور پھر گنہگاروں کو پکڑا گیا. اس طرح پکڑ پکڑ کر کے مریدین گنہگاروں کو لائے اور جب لا کر کے کھڑا کیا تو کل ملا کر وہ جو گنہگار تھے وہ 140 تھے. کتنے تھے؟ 140 گنہگار آ کر سرکار غوث پاک کے سامنے کھڑے ہو گئے. تو غوث پاک نے فرمایا کہ ان کو 2 صفوں میں کھڑا کر دو. پھر غوث پاک کے حکم پر مریدین نے سارے پاپیوں کو 2 صفوں میں کھڑا کیا. اور جب 2 صفیں 140 پاپیوں کی لگے گی تو ایک صف میں کتنے لوگ آئیں گے؟ ہاں حساب میں آپ بہت پکے لوگ ہیں, 70 جو ہے ایک صف میں آ جائیں گے. تو 70 کی 2 صفیں لگی تھی. اس کے بعد سرکار غوث پاک نے اس اپنے مرید کو بلایا جو یہ کہہ رہا تھا کہ آج میں نے آپ کی کوئی سخاوت نہیں دیکھی. تو سرکار غوث پاک نے اس سے فرمایا دیکھ آج تو نے میری کوئی سخاوت نہیں دیکھی تھی, اب دیکھ تیرا پیر کیا جو ہے وہ لٹاتا ہے, کیا دیتا ہے. اور آج میں دے رہا ہوں تو نیکوکاروں کو نہیں دے رہا ہوں بلکہ پاپیوں کو دے رہا ہوں, گنہگاروں کو دے رہا ہوں. پھر اس کے بعد غوث پاک نے ان 2 صفوں کی طرف بس ایک نگاہ اپنی ولایت کی ایسی ڈالی کہ اسی وقت وہ سارے گنہگار, وہ سارے پاپی 140 کی جو تعداد میں کھڑے تھے, بس غوث پاک کی ایک نگاہ پڑی تو وہ سب کے سب اسی وقت فوراً اللہ کے ولی بن گئے. اسی وقت, ٹائم نہیں لگا, وقت نہیں لگا, اسی وقت اللہ کے ولی بن گئے. اور اسی لیے شاعر کہتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ غوث پاک کی ولایت اور غوث پاک کی کرامت ہے. اور آپ کو پتا ہے غوث پاک سخی بھی تھے اور ساتھ میں مالدار بھی تھے. کوئی غریب ذات کا نام غوث پاک نہیں ہے, کوئی مفلس ذات کا نام غوث پاک نہیں ہے, بلکہ اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر کا نام غوث پاک ہے. اپنے وقت کے اللہ اکبر بہت بڑے رئیس کا نام غوث پاک ہے, بہت بڑے دولت مند کا نام غوث پاک ہے. بلکہ آپ اتنے بڑے تاجر تھے کہ کئی ایک ملکوں کے اندر آپ کی تجارت کا سامان دیا جاتا تھا اور وہاں سے تجارت کا سامان لایا جاتا تھا. اتنے بڑے آپ تاجر تھے اور اتنی بڑی تجارت آپ کو ملی تھی تو سچائی کی بنیاد پر ملی تھی. آج تاجروں کا حال یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولیں گے تو ہی کاروبار چلے گا, ورنہ پھر کاروبار میں گھاٹا نقصان ہوگا اور کاروبار جلدی سے آگے نہیں بڑھے گا. لیکن غوث پاک نے اتنی تجارت کا, بہت بڑی تجارت کا انبار کھڑا کیا تھا اور بہت بڑی تجارت آپ نے فرمائی. لیکن اس کے پیچھے لوگوں نے جب پوچھا حضور یہ کامیابی آپ کو کیسے ملی, تو سرکار غوث پاک نے بس یہی فرمایا یہ میری زبان کی سچائی کا صدقہ ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا مال, اتنی دولت اور اتنی برکتیں اور اتنی عزت عطا کی ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, سچائی کے ساتھ جو کاروبار ہوتا ہے وہ کبھی نہیں گھٹتا بلکہ ہمیشہ وہ بڑھتے جاتا ہے. بلکہ ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک آدمی تھا جس کے کاروبار میں صبح شام نقصان ہو رہا تھا, گھاٹا ہی چل رہا تھا. تو اس نے سوچا کہ اس گھاٹے سے اپنے آپ کو بچایا کیسے جائے. اپنے دوست سے مشورہ کیا, جب بھی گھاٹا ہو تو اس کی شکایت زیادہ نہیں کرنی چاہیے. جب بھی کوئی مصیبت پہنچے, شکایت کرنے سے مصیبت جاتی نہیں ہے بلکہ مصیبت اور بڑھ جاتی ہے. شکایت کرنے سے پریشانی ٹلتی نہیں ہے بلکہ پریشانی اور بڑھ جاتی ہے. بلکہ اللہ والوں کا حال تو یہ تھا کہ ان کو مصیبت پہنچتی یا خوشی پہنچتی, دونوں وقت وہ اللہ کا شکر ہی ادا کرتے. بلکہ رابعہ بصریہ کا حال یہ تھا کہ ان کو اگر خوشی ملتی تو بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتی
اور اگر کوئی مصیبت ان کے سر پہ آتی یا کوئی غم کی بات ان کے دل پہ آ کے پہنچتی تب بھی وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتی. کسی نے پوچھا اور رابعہ بصریہ تجھے خوشی ملتی ہے تو بھی تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہے, اور غم پہنچتا ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہے, آخر بات کیا ہے؟ تو ماں رابعہ بصریہ نے فرمایا میں نہ خوشی کو دیکھتی ہوں نہ غم کو دیکھتی ہوں, بلکہ میں تو دینے والے دست قدرت کو دیکھتی ہوں, کیونکہ غم بھی ملتا ہے, غم بھی ملتا ہے وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملتا ہے, اور خوشی بھی ملتی ہے تو اللہ ہی کی جانب سے ملتی ہے. تو میں اللہ کو دیکھتی ہوں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتی, وہ جو عطا کرتا ہے. بلکہ ایک بات اچھی طرح ذہن میں محفوظ کر لیں کہ جو انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے وہ انسان سے بہتر خدا جانتا ہے. آپ کے لیے مصیبت بہتر ہے یا آپ کے لیے خوشی بہتر ہے یہ آپ کب جانتے ہیں؟ آپ کا بنانے والا پروردگار زیادہ جانتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ مولا جو تجھے پسند ہو وہ مجھے عطا کر, چاہے خوشی عطا کر چاہے غم عطا کر. البتہ اتنا ضرور مانگنا کہ مولا جب غم دینا تو صبر کی طاقت بھی عطا کرنا, اور جب خوشی دینا تو شکر کی طاقت بھی عطا کرنا, کیونکہ شکر بھی بندہ اسی وقت ادا کرتا ہے جب اللہ چاہتا ہے, اور غم پہ صبر بھی اسی وقت کر سکتا ہے جب خدا چاہتا ہے. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص تھا جس کو کاروبار میں بہت نقصان ہوا. اس نے اپنے دوست سے مشورہ کیا کہ گھاٹے پہ گھاٹا ہو رہا ہے, آخر کروں تو کیا کروں؟ تو دوست نے کہا کہ فلاں بستی میں ایک اللہ والے رہتے ہیں, ان سے جا کے بات کر, وہ کچھ دیں گے یا کچھ طریقہ تجھے بتائیں گے, اس سے تیرا بیڑا پار ہو جائے گا. اب کاروبار کا گھاٹا بھی اس کے سر پہ تھا, اب اس کو آگے پیچھے کچھ نہ دکھا, وہ سیدھا گیا اس بستی کی طرف, اور پھر اس بستی میں جا کر اس اللہ والے کو ڈھونڈا تو کیا دیکھا, وہ اللہ والے نابینا تھے, ان کی آنکھ بھی نہیں تھی, اور یہ جا کر کے سامنے بیٹھا, اور بیٹھنے کے بعد عرض کرنے لگا حضور کاروبار میں بڑا گھاٹا ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے, نقصان سے گزر رہا ہوں, آپ مجھے کوئی تعویذ دے دے یا دعا دے دے یا کوئی ایسا طریقہ بتا دے جس سے میں اپنے کاروبار کے گھاٹے سے نکل سکوں. تو اللہ کے ولی نے زیادہ کچھ نہیں کہا, بس فرمایا بیٹا جس چیز کی تو تجارت کرتا ہے اس کو صحیح معنی میں صحیح تول کر کے دینا, صحیح تول کر کے دینا. اس نے نہیں بتایا تھا کہ یہ کیا بزنس کرتا ہے, اللہ والے تھے, ان کی نگاہوں سے کسی کا بزنس کیسے چھپ سکتا ہے. اور یہ جو تجارت کرتا تھا وہ اکڑی اناج کی, یعنی چاول جاری گیہوں جو ہوتا ہے نا یہ سب تول کے دیا جاتا ہے, اور یہ خاص طور پہ تول مارا کرتا تھا. خاص طور پہ اس کے اندر یہ برائی تھی کہ یہ سب کا تھوڑا تھوڑا مار لیا کرتا تھا, اور ذہن میں یہ بات تھی کہ نہیں ماروں گا تو بچے گا کیسے. ہمارے ذہن میں کچھ اور یہ چلتا ہے, نہیں ماروں گا, نہیں لوں گا کسی کا, نہیں لوٹوں گا تو پھر اپنے کو بچے گا کیا, یہ اس کے ذہن میں تھا. لیکن وہ اللہ کے ولی نے فرمایا صحیح معنی میں صحیح طور پہ تول کے دے, پھر دیکھ اللہ تجھے کتنی برکتوں سے مالا مال کرے گا. اس کے بعد یہ گھر آیا, اور پھر اس کے دل میں ایک بات تھی کہ بغیر بتائے انہوں نے سچ میں سچی بات کہی ہے تو اس پر عمل کرنا ہی چاہیے. تو پھر اس نے ان کی بتائی ہوئی بات پہ عمل کیا, اور تول اب خود نہیں تول کے دیتا تھا بلکہ ترازو سامنے رکھتا, اکڑی اناج سامنے رکھتا, جو آتا گاہک اس سے کہتا لے بھائی اپنا تو خود تول کے لے جا, میں تول کے نہیں دیتا تو خود لے جا. کیونکہ ہاتھ کبھی کبھی غلطی کر دیں گے, یہ تول لیتا نا سامنے والا کوئی تو یہ تھوڑا اٹھا کے اور زیادہ ڈال دیتا, کم نہ ہو بھائی, زیادہ چلے جائیں چل جائے گا, کم نہ ہو تیرے ترازو میرے ترازو میں, تو اس طرح دیتا. اب کیا ہوا پتہ ہے آپ کو, پورے شہر میں مشہور ہو گیا کہ ایک فلاں تاجر ہے جو ترازو ہی لینے والے کے ہاتھ میں دیتا ہے, اور وہ خود اپنے ہاتھوں سے تول کر مال اس کے پاس سے لے سکتا ہے. اب یہ پوری بستی پوری شہر کے اندر مشہور ہو گیا, تو ایسا ہوا کہ گاہکوں کی بھیڑ اس کے دکان پہ لگنے لگی, پورے کسٹمر اس کے دکان پہ اب آنے والے آ رہے ہیں. اب اس نے کیا کیا, جب بہت دن کے بعد کاروبار بہت بڑھ گیا, نقصان میں تھا, اب تو بہت اونچائی پر کاروبار پہنچا, تو اس نے ترازو ہٹایا, اب سونے کا ترازو اس نے رکھا. کس کا بولیے, سونے کا, ایسے سونے کا نہیں بلکہ گولڈ کا ترازو اس نے لا کے رکھا, اور گاہکوں کو دیتا گیا, تول کے لے جاؤ, تول کے لے جاؤ, تول کے لے جاؤ. اور پھر ایک دن خیال آیا جس کے کہنے پہ اتنا سب مل رہا ہے جا کے اس سے ملنا چاہیے, اور دل میں یہ بھی خیال آئے کہ ملنے جانا ہی ہے تو کیوں نہ یہ سونے کا بھی ترازو لے جاؤں, ان کو دکھاؤں حضرت کو کہ آپ نے جیسے کہا ویسے کیا, تو اب اتنا مالدار ہو گیا کہ سادے ترازو میں لوگوں کو تول کے نہیں دیتا, سونے کے ترازو میں تول کے دیتا ہوں. یہ بتاؤں جا کے حضرت کو, تو سونے کا ترازو ساتھ لیا, اللہ کے ولی کے پاس جا پہنچا. وہ تھے نابینا, لیکن
صرف آنکھ ان کے نہیں دیکھتے تھے بلکہ دل کی آنکھوں سے وہ سب دیکھ لیتے تھے، سب دیکھ لیتے. یہ سامنے جا کر کے بیٹھا اور بتایا کہ آپ نے جو بتایا طریقہ اتنا اچھا تھا کہ مجھے فائدے پہ فائدہ ہی ہو رہا ہے. اس دن سے لے کر آج تک مجھے کبھی گھاٹا نہیں ہوا، بس فائدہ 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 فائدہ. اتنا فائدہ ہوا کہ سونے کا ترازو میں نے بنا لیا. اللہ کے ولی نے فرمایا اس سونے کے ترازو کو لے جا اور دریا میں پھینک دے. کیا فرمایا؟ اب اس کا دل تھوڑا سا جکڑ گیا، یعنی سونے کا تراز لاکھوں میں بنتا ہے تو تھوڑا سا دل اس کا جو ہے نا وہ چمٹ گیا. ایسا ہو گیا اتنی بڑی چیز کو ایسے پھینک دوں. پھر بھی خیال آیا کہ سب ان کے کہنے پہ ملا، ان کی بات پہ عمل کرنے پہ کیوں نہ یہ بھی کر لیتا ہوں. تھوڑا بہت نقصان ہوگا پھر اللہ تعالیٰ بھرپائی کرے گا. اللہ کے ولی کی بات ہی تو مان رہا ہوں. تو پھر اس نے کیا کیا، ان کی بات پہ لے گیا، اس سونے کے ترازو کو دریا میں پھینک دیا، پھینکا اور اپنے کام میں لگ گیا. تو اسی دریا کے کنارے سے اس کے ہی گاہک جا رہے تھے تو ان کے ہاتھ وہ سونے کا ترازو لگا. اور جب ترازو ان کے ہاتھ میں آیا تو انہوں نے آپس میں بات کی، ارے ارے یہ تو اسی تاجر کا جو تول اپنے ہاتھ میں دیتا ہے تول کے لے جانے کے لیے، اس کے علاوہ تو سونے کا ترازو کسی کے پاس نہیں ہے. تنہا وہی ہے، اسی کے پاس سونے کا ترازو تھا، یہ اسی کا ہے. اور وہ بڑا شریف آدمی، بہت اچھا آدمی، اس کو اس طرح اس کا یہ مال یہاں گرا ہے اور ہم لے جا کر کے کھا جائیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. دیکھو جو دھوکہ دیتا ہے نا لوگ اس کو دھوکہ دیتے ہیں، جو دھوکہ دیتا ہے لوگ اس کو دھوکہ دیتے ہیں، اور جو دھوکہ نہیں دیتا لوگ بھی اس کو دھوکہ نہیں دیتے. کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا. تو یہ ان لوگوں نے آپس میں بات کی کہ یہ اسی کا ترازو اس کو دے دیتے ہیں. تو پھر یہ اٹھا کر لائے اور اس کے ہاتھ میں دیا، تاجر کے ہاتھ میں. جب اس کو سونے کا ترازو ملا تو اب پھر اس کو شک ہونے لگا کہ اس سونے کے ترازو کو رکھ لوں گا تو اب کیا کوئی مصیبت تو نہیں آ جائے گی، کیونکہ اللہ کے ولی نے تو اس کو پھینکنے کو کہا تھا. پھینکنے کے بعد بھی پھر یہ گھر آیا ہے. تو ترازو اٹھایا اور پھر اللہ کے ولی کے پاس پہنچا اور عرض کیا، حضور آپ نے جیسا کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا، ترازو اٹھا کر کے میں نے پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد پھر واپس مجھے کسی نے اٹھا کر کے لا کر کے دیا ہے. تو اللہ کے ولی نے فرمایا اب مجھے تسلی ہے، اب میرا دل خوش ہے، اب مجھے یقین ہوا کہ تو میری بات پہ عمل کر رہا ہے، تو سچ میں سچائی کے ساتھ اور لوگوں کو دھوکہ دیے بغیر کاروبار کر رہا ہے. اب مجھے یقین ہوا. اس نے پوچھا اب یقین کیسے ہوا؟ تو اللہ کے ولی نے کہا سچ بول کر جو مال کمایا جاتا ہے اگر وہ دریا میں بھی ڈوب جائے گا تب بھی وہ نقصان نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچ بول کر کمانے کے صدقے پھر سے دوبارہ وہ مال عطا کر دے گا. تو نے میرے کہنے پر سونے کو دریا میں پھینکا تھا، اب لوٹ کر کے تیرے پاس آیا ہے، تو یہی تیرے سچ کی علامت ہے. اب مجھے یقین ہے کہ تو اب صداقت سے سچائی کے ساتھ صحیح معنی میں صحیح طور پہ کاروبار کر رہا ہے. تو کاروبار صحیح طور پہ ہونا تو اس میں بہت برکت ہوتی ہے، اور کاروبار میں دھوکہ دہی، جھوٹ اور لوگوں کو فریب کرنا یہ سب شامل ہوگا تو کاروبار تو چلتا رہے گا، بلکہ اس کو جتنی ترقی ملنی ہے اتنی نہیں ملے گی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ غوث پاک بڑے تاجر تھے، بہت سخی بھی تھے، لیکن آپ دریا دل انسان تھے. بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ میری تو خواہش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دنیا کا سارا مال عطا کرے. اگر مجھے دنیا کا سارا مال مل جائے گا نا تو صبح سے لے کر شام تک میں وہ سارا اللہ کے بندوں میں لٹا دوں گا. یہ غوث پاک کی فکر ہے، مال ملے گا تو اللہ کے بندوں میں لٹانا، مال ملے گا اللہ کے بندوں میں خرچ کر دوں گا. تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عرض یہ کر رہا تھا جس مردے کو آپ نے زندہ کیا تھا وہ مردہ بھی تو ابھی کھڑا ہے نا اوپر. یہ کرامت آپ نے ظاہر فرمائی، مردے کو زندہ کیا، مردہ اوپر کھڑا ہے تو مردہ یا زندہ ہے؟ یہ غوث پاک کو اللہ نے شان دی ہے، مردہ زندہ ہے. اب مردے سے غوث پاک پوچھتے ہیں، توجہ کرنا، بہت بہت اہم بات اب عرض کر رہا ہوں. مردے سے پوچھتے ہیں کہ اے شخص بتا، توجہ ادھر رکھیں، اے شخص بتا کیا تو یوں ہی زندگی گزارنا چاہتا ہے؟ اب تو زندہ کر ہی دیا ہے. غوث پاک نے اس کو فرماتے ہیں کہ اگر تو یوں ہی زندگی گزارنا چاہتا ہو تو میں تجھے یوں ہی زندگی گزارنے دوں، تجھے قبر میں نہیں ڈالوں گا.
تو جی لے اپنی زندگی، پھر دوبارہ زندگی گزار. یہ اللہ نے غوث پاک کو اختیار دیا ہے. وہ کسی کو اٹھا کر پھر زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں. پوچھا کہ گزارنا چاہتا ہے تو میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں، اور اگر تو قبر میں جانا چاہتا ہے تو میں تجھے قبر میں ڈال دوں گا. جیسے تو پہلے پڑا تھا قبر میں ویسے ہی ہو جائے گا. اب آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ جینا چاہتے ہیں یا مرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ بولیے. ہاں جینا چاہتے ہیں. اگر کوئی یہ کہتا بھی ہے کہ میں مرنا چاہتا ہوں تو وہ صرف زبان سے کہتا ہے یا وقتی پریشانی آنے سے، کیونکہ اس کو پتا نہیں ہے کہ موت جس کو مانگ رہا ہے وہ وقتی پریشانی کی باپ ہے یا ماں ہے، سمجھ لیجئے، کیونکہ وہ اس سے بڑی مصیبت ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹی موٹی مصیبتیں آنے پر موت آئے گی راحت مل جائے گی، یا پھر پھانسی لگا لوں گا راحت نہیں، بلکہ اس سے زیادہ بڑی مصیبت کو آپ گلے لگا رہے ہیں. چھوٹی مصیبت کو دور کرنے کے لیے بڑی مصیبت کو گلے لگانا یہ عقل مندی نہیں، بے وقوفی ہے. اور یہ بے وقوف لوگ ہی کرتے ہیں، یہ سارے کام بے وقوف لوگ ہی کرتے ہیں. تو غوث پاک نے اس سے پوچھا تھا، آپ سے اگر کوئی پوچھ لے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں زندگی. کوئی قبر میں جانا نہیں چاہتا، لیکن غوث پاک نے اس زندے سے پوچھا جو مر چکا تھا، اس سے پوچھا تو جینا چاہتا ہے یا قبر میں جانا چاہتا ہے؟ تو اس نے کیا کیا آپ کو پتا ہے؟ اس نے عرض کیا، حضور میں جینا نہیں چاہتا، میں جینا نہیں چاہتا. اب غوث پاک حیران ہو گئے، دنیا کی اتنی اچھی زندگی، اس میں تو بہت ساری رنگریلیاں اور خوشیاں ہیں، مسرتیں ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کر سکتے ہیں، دنیا کی زندگی بڑی پیاری. اگر کوئی دنیا میں آئے تو دنیا کو چھوڑ کر جانے کا نام نہیں لے گا، جینا چاہتا ہے ہر انسان. تو غوث پاک نے پوچھا کہ آخر تم قبر میں کیوں جانا چاہتا ہے؟ کیوں جینا؟ تو جینا کیوں نہیں چاہتا؟ قبر میں کیوں جانا چاہتا ہے؟ اب اس نے بڑے پیارے جملے کہے. وہ عرض کرتا ہے، حضور جینا تو میں چاہتا ہوں، جینا تو میں چاہتا ہوں، زندگی گزارنا تو میں چاہتا ہوں، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ اگر میں جیوں گا، اگر میں زندگی گزاروں گا تو پھر زندگی کا اختتام بھی ہوگا، پھر زندگی کا اینڈ بھی ہوگا، پھر زندگی ختم بھی ہوگی. حضور زندگی گزاروں گا تو پھر ہوگا یہ کہ جب زندگی ختم ہوگی تو زندگی کا اختتام موت پر ہوتا ہے. زندگی کہاں ختم ہوتی ہے؟ ایسا ہی اینڈ نہیں ہو جاتی، بلکہ ایک چیز آتی ہے، اس کو دنیا موت کہتی ہے. موت آتی ہے تبھی زندگی کا اینڈ ہوتا ہے، موت آتی ہے تبھی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو وہ غوث پاک نے جس کو زندہ کیا تھا وہ عرض کرتا ہے، حضور میں نے موت کو چکھا ہے، نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے، ہم سن رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ بھی کیسے نہیں، کسی کو مرتے دیکھ رہے ہیں. حقیقت میں ہم موت کو نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ کسی کو مرتے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ موت ایسی ہوتی ہے، موت ایسے آتی ہے، موت کے وقت تکلیف یہ ہوتی ہے، ہم سن رہے ہیں. لیکن غوث پاک نے جس مردے کو زندہ کیا تھا اس نے صرف دیکھا سنا نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنی زندگی کے اختتام پر موت کو چکا تھا، موت کو دیکھا تھا، بہت گہری نگاہ سے دیکھا تھا، اس کو محسوس کیا تھا. تو وہ عرض کرتا ہے، حضور اب مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ دوبارہ زندگی گزار کر پھر میں اس موت کے مزے کو اٹھا سکوں، کیونکہ موت کا مزہ ایسا مزہ ہے کہ انسان کے اندر اس مزے کو جھیلنے کی طاقت نہیں، اس مزے کو اٹھانے کی طاقت نہیں. بلکہ آپ کو پتا ہے اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے وقت انسان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے. آقا فرماتے ہیں اگر کسی پر 360 تلواریں ایک ساتھ ماری جائے تو ایک ساتھ 360 تلواروں کی ضرب انسان کے بدن پہ لگنے پر انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ تکلیف مرنے والا محسوس کرتا ہے. آقا فرماتے ہیں مرنے والے کو بہت تکلیف ہوتی ہے. بلکہ جناب موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کسی نے پوچھا، حضور مرتے وقت کتنا درد ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی زندہ بکری سے کھال کو نکالا جائے، اس کی چمڑی کو اتارا جائے. اب آپ ذرا توجہ کریں، تصور کریں، یہ جو لمحات ہے ان لمحات سے ہم چھٹی نہیں پا سکتے. وہ غوث پاک کے سامنے جو کھڑا
खड़ा मुर्दा है जिंदा होकर, उसके सामने दो रास्ते हैं, या तो वो जिंदगी गुजारेगा और फिर मौत का मजा चखेगा, या दूसरा रास्ता उसके सामने डायरेक्ट कब्र में जाना है। लेकिन हमारे पास दो रास्ते नहीं है, बल्कि एक ही रास्ता है, जिंदगी गुजारना है और इख्तिताम पर मौत के घड़े में कूदना है, इख्तिताम पर मौत के मजे को चखना है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ लोगों सुनो सुनो, तुम मुझसे पूछते हो कि मौत के वक्त कितनी तकलीफ होती है, तो कान खोल के सुन लो। जब इंसान को मौत आती है तो उस वक्त जिंदा बकरी से खाल निकाली जाए। अब आप तवज्जो करें, बकरी से जब भी खाल निकाली जाती है तो पहले बकरी को ज़िबा किया जाता है, उसके बाद कसाई बकरी ठंडी होने तक, बकरी हाथ पैर मारना बंद करने तक वो रुका रहता है, और जब हाथ पैर मारना बकरी बंद कर देती है, उसके बाद कसाई उसके जिस्म से चमड़े को अलग करता है। लेकिन गौसे सरकार जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये मुर्दा बकरी का जिक्र नहीं फरमाया, बल्कि जिंदा बकरी का जिक्र फरमाया। अगर जिंदा बकरी से खाल को निकाले तो उसको जितना दर्द होता है उतना दर्द नहीं, बल्कि उससे ज्यादा तकलीफ एक मरने वाला महसूस करता है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मौत के वक्त बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। अगर इंसान गुनाहों में जिंदगी को गुजारेगा तो उसकी मौत की तकलीफ ज्यादा हो जाएगी। अगर इंसान अपनी जिंदगी को बेहयाई में गुजारेगा तो आका फरमाते हैं उस पे मौत की तकलीफ को बढ़ा दिया जाएगा। बल्कि आइए मैं आपको बताऊं, मौत के वक्त आपने कभी किसी को मरते देखा नहीं देखा। जब भी इंसान मरता है तो उसकी कैफियत क्या होती है, उसके जिस्म से जिस वक्त रूह निकलने वाली होती है, तवज्जो से सुनना, किसी इंसान को आप सामने से मरते हुए देखें, किसी इंसान का आप दम टूटते हुए देखें, किसी इंसान का दम निकलते हुए आप देखें, क्योंकि आका ने फरमाया लोगों को मरते हुए देखने से इंसान को इबरत हासिल होती है, इंसान को सबक हासिल होता है। इसीलिए फरमाया गया कि जब भी कोई सकरात की हालत में हो तो उसके पास जाना चाहिए, उसके मुंह में पानी डालना चाहिए, क्योंकि इंसान को इससे इबरत हासिल होती है। आज ये मरने के बिस्तर पे लेटा है, कल एक वक्त वो भी आएगा कि मुझे भी इस बिस्तर पे लेटना होगा, मुझे भी इस जगह पे लेटना होगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब आपके ज़हन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि जब मरने वाले को इतनी तकलीफ होती है, जैसे जिंदा बकरी से खाल के निकालने पर जितनी तकलीफ होती है, 360 तलवारों की ज़रबें लगने पर जितनी तकलीफ होती है, उतनी जब तकलीफ मरने वाले को होती है तो फिर मरने वाला खामोशी से मर क्यों जाता है? मरने वाला हाथ पैर क्यों नहीं मारता? मरने वाला चीखता क्यों नहीं? मरने वाला चिल्लाता क्यों नहीं? मरने वाला अपने माँ बाप को बताता क्यों नहीं? मरने वाला हरकत क्यों नहीं करता? एक सवाल पैदा होता है। जब तकलीफ हो तो बताना चाहिए ना। आज हमारे पैर में चोट लग जाए तो हमारे मुंह से आह निकलती है, आज हमें मार लगे तो हम चीखने लगते हैं, हाय मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हाय मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ये इंसान की फितरत है। इंसान को जब दर्द होता है तो वो उसका इजहार करता है, वो उसको बताना चाहता है। लेकिन मरने वाला खामोशी से मर क्यों जाता है? मरने वाला बताता क्यों नहीं? मरने वाला बताता क्यों नहीं? अब इसका जवाब तवज्जो से सुने। आका फरमाते हैं जब कोई मरने वाला होता है, मरने वाले की कैफियत क्या होती है, अब मैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। थोड़ा सा आप तसव्वुर की दुनिया में डूब जाएं। अब मरने वाला कोई आपका पड़ोसी नहीं, मरने वाला आपका कोई रिश्तेदार नहीं, मरने वाला आपका कोई दोस्त नहीं, बल्कि अब तसव्वुर में आप अपने आप को पेश करें। हम भी तो एक दिन मरना है ना। हम कब तक जिएंगे? ना हमारे बाप दादा हमेशा जिए, ना हम हमेशा जी सकते हैं, बल्कि मौत से आज तक कोई नहीं बचा और ना कोई बच सकता है। मौत सबको आनी है, बल्कि कुरान कहता है ऐ नमा तकुन युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरुजिम मुशय्यदा। तुम सबसे भाग सकते हो। अगर मौत से भागकर शीश महल में भी चले
जाओगे वहां भी तुम्हें मौत आकर मिलेगी। तुम जो पैसा जमा करके रखते हो वो पैसे भी तुम्हें मौत से नहीं बचा सकते, बल्कि जब इंसान की जिंदगी का वक्त पूरा होता है तो वो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई देकर अपनी जिंदगी का एक सेकंड भी बढ़ाना चाहे तो बढ़ा नहीं सकता। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आइए आखिर में बस मैं इस जवाब को आपके सामने पेश करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूं। जवाब क्या है इसका? आप सोच रहे हैं कि तकलीफ ही होती है तो फिर मुर्दा बताता क्यों नहीं? तो आइए इसका जवाब मैं आपके सामने पेश करूं। आका फरमाते हैं जब मरने वाला मरने के करीब होता है, यानी मर के बिस्तर पे होता है, अब तब उसके जिस्म से जान निकलने वाली होती है और जैसे ही मौत की सख्तियों का आगाज होता है, तवज्जो जुमलों पे तवज्जो करें, मौत की सख्ती का आगाज, इख्तिताम नहीं बल्कि आगाज होता है। आका फरमाते हैं मौत की तकलीफ का जब आगाज होता है तो उसी वक्त बंदे को, मरने वाले को इतनी तकलीफ होती है कि उस वक्त वो चीखना चाहता है, उस वक्त तो अपने हाथ मारना चाहता है, उस वक्त तो अपने पैर मारना चाहता है। बल्कि आका फरमाते हैं जब मरने वाला मर के बिस्तर पे पड़ा रहता है और जैसे ही मौत की तकलीफ का आगाज होता है तो उसी वक्त जैसे ही उसको दर्द होने लगता है तो वो सोचने लगता है यार मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही है, ये दर्द तो मुझसे सहा नहीं जाता, ये तकलीफ तो मुझसे सही नहीं जाती, क्यों ना मैं अपनी अम्मी को बता दूं, अगर उसकी माँ जिंदा होगी तो ये सोच रहा होगा, क्यों ना मैं अपनी माँ को बता दूं, क्यों ना मैं अपने बाप को बता दूं, क्योंकि माँ बाप को बताऊंगा, आपको पता है ना माँ का प्यार इतना अहम प्यार है कि माँ को अगर तकलीफ में आप बता दो कोई तकलीफ तो माँ के हाथ उठ जाते हैं या माँ का हाथ हमारे सर पे आ जाता है। और जिस वक्त माँ का हाथ गमों के आलम में हमारे सर पे आता है ऐसा लगता है जैसे अल्लाह की रहमत हमारे सर पे आ गई है, बल्कि माँ बाप तो अल्लाह की रहमत का दूसरा नाम है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मरने वाला उस वक्त मर रहा हो जिस वक्त उसके माँ बाप हयात ना हो, तो उस वक्त वो सोचेगा कि अपनी बीवी को बताए, अपने बच्चों को बताए, अपने दोस्तों को बताए, अपने रिश्तेदारों को बताए। तो यही दर्द बताने के लिए, यही अपना तकलीफ का मामला वो अपने दोस्तों को बताने के लिए अपनी जबान को हरकत देने वाला होगा, अपनी जबान से कहने वाला होगा कि मुझे तकलीफ होती है, मुझे बहुत दर्द होता है, अभी वो ये बोलने वाला होगा। अल्लाह फरिश्तों से कहता है ऐ फरिश्तों, आज से पहले इसने बहुत कलाम किया, आज से पहले इसने बहुत बातें की, आज से पहले इसने अपनी जबान का बहुत इस्तेमाल किया, लेकिन अब इसकी जबान से एक भी जुमला ना निकलने दिया जाए, एक भी जुमला इसकी जुबान से बाहर ना निकल पाए। फिर उसके बाद अल्लाह का हुक्म आते ही फरिश्ते आते हैं और उसकी जबान तो रहती है मुंह में, लेकिन जबान पर की बोली फरिश्ते छीन लेते हैं। हम देखते रहते हैं कि ये बोल क्यों नहीं रहा है, असल में वो बोलना चाहता है, असल में वो अपने दर्द का इजहार करना चाहता है, लेकिन फरिश्ते उसकी बोली की ताकत को छीन लेते हैं, उसकी समा, उसके ज़बान से अल्फाज की अदायगी की जो कुव्वत होती है उसको फरिश्ते सल्ब कर लेते हैं। जब मुंह की बोली की ताकत चली जाती है उस वक्त तो सोचता है कि अब तो ज़बान काम नहीं करती, अब चलो हाथों से अपने दोस्तों को बताऊं, हाथ मारूंगा जमीन पे तो सब समझ जाएंगे, हाथ मारूंगा जमीन पे मेरे दोस्त तो समझ जाएंगे कि इसको तकलीफ होती है। अब वो अपने हाथ और अपने पैरों को जमीन पे पटकना चाहता होगा, जमीन पे मारना चाहता होगा। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है फरिश्तों, आज से पहले इसने हाथ बहुत हिला लिए, आज से पहले इसने अपने पैर बहुत पटक लिए, अब इसके ना पैर हिलने दिए जाए, अब ना इसके हाथ हिलने दिए जाए। हाथों से भी ताकत खत्म कर ली जाती है और पैरों से भी ताकत फरिश्ते छीन लेते हैं। एक वक्त वो भी आना है, ये जो हमारे पैर चल रहे हैं, ये जो हम अपने पैरों से गुनाह के अय्याशी के अड्डों की तरफ जा रहे हैं, एक वक्त
वक्त वो भी आएगा कि ये पैर चलने से आजिज आ जाएंगे, चलना तो बहुत दूर की बात, पैर हिलाना चाहोगे हिल भी ना सकेंगे। आज हम अपने हाथों से क्या नहीं करते, आज अपने हाथों की उंगलियों के पोरों से हम बड़े बड़े जराइम कर जाते हैं, बड़े बड़े गुनाह कर जाते हैं। आज इन हाथों का हमने बहुत इस्तेमाल किया, लेकिन याद रखना ये हिलने वाले हाथ, ये हरकत करने वाले हाथ, ये फोन की स्क्रीन पे चलने वाले हाथ हमेशा नहीं चलेंगे। एक दिन ये हाथ ऐसे सुंद हो जाएंगे, आप हिलाना चाहोगे मगर हिल ना सकोगे, आप हरकत करना चाहोगे मगर हरकत ना कर सकोगे। प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, अब आप जरा तवज्जो करो, अब आप जरा ख्याल करो, जब ऐसी पोजीशन होगी, जब ऐसी कैफियत होगी, हाथ हिलाना चाह रहे हिल नहीं पा रहे, बोलना चाह रहे बोल नहीं पा रहे, पैर हिलाना चाहते हिल नहीं पा रहे, अब क्या होगा? अब तकलीफ बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। मौत की तकलीफ कितनी होती है इसका इजहार तो हम कर ही नहीं सकते, इसको बयान कर ही नहीं सकते, इसको बयान में लाया ही नहीं जा सकता। बल्कि एक रिवायत में यहां तक आया है कि एक मर्तबा जब अल्लाह ने मौत को पैदा किया था तो फरिश्तों के अंदर शौक पैदा हुआ कि हम मौत को देखें कि ये कैसी शय है। अल्लाह ने उसको जाहिर नहीं किया था, बल्कि 70,000 पर्दों के अंदर अल्लाह ने मौत को छुपाया था। बनाने के बाद, पैदा करने के बाद अल्लाह ने उसको खुला नहीं छोड़ा, 70,000 पर्दों में छुपाया। फरिश्तों को शौक पैदा हुआ कि देखे तो वो मौत कैसी है। अल्लाह की बारगाह में दुआएं करने लगे, मौला मौत को दिखा, इतना छुपा के क्यों रखा? फरिश्तों को नहीं पता था मौत किस बला का नाम है, मौत किस चीज का नाम है। मौत को देखने की ख्वाहिश जब फरिश्तों ने जाहिर की, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली और फिर मौत को सामने किया। पर्दे उसके ऊपर थे अल्लाह की रहमत के, फिर अल्लाह ने अपने पर्दे हटाए, आखिर में एक पर्दा बचा, वो भी अल्लाह की रहमत का पर्दा फरिश्तों की दुआ की वजह से उठ गया। अब फरिश्तों ने जिंदगी में पहली मर्तबा मौत को बेपर्दा देखा, और बस कितना देखा आपको पता है? एक ही झलक देखा, एक झलक फरिश्तों ने मौत को देखा और उसकी ताब ना सके, पूरे फरिश्ते बेहोश हो गए और 70 साल तक बेहोश रहे। और आपको पता है फरिश्ते की ताकत क्या है? फरिश्ते की ताकत और कुव्वत यह है कि वो जमीन को उठाना चाहे तो एक अंगली में जमीन को उठा सकता है। ये फरिश्ते की ताकत है। बल्कि रिवायतों में आता है, कुरान की तफसीर में आता है कि एक मर्तबा अल्लाह ने बस्ती को उलटने का हुक्म दिया तो फरिश्तों ने उस बस्ती को इतने ऊपर उठाया कि कुत्तों के भौंकने की आवाज को आसमान के फरिश्तों ने सुना। ये पावर है फरिश्तों का। वो पलक के झपकते जमीन पे आते हैं और पलक के झपकते आसमानों पे जाते हैं। ये उनकी कुव्वत है। जब वो उनको मौत नहीं आई, बल्कि बस मौत को एक झलक उन्होंने देखा, एक झलक देखती उसको बर्दाश्त ना कर सके, 70 साल तक बेहोश रहे। अब उस मौत को बेहिजाब हमें देखना ही है। अगर वैसा होता तो हम सब कब्र में चले जाते गौसे पाक के सदक़े, लेकिन वैसा नहीं होगा क्योंकि हम तो जी रहे हैं ना एक ही जिंदगी। हमें किसी ने उठाया थोड़ी है, नहीं उठाया। अब मरना जरूर है, मरना यकीनी है, लेकिन मौत की तकलीफ से बचने का एक आखिर में आपको नुस्खा दे जाता हूं, क्योंकि मौत की तकलीफ बहुत 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 बड़ी है। अल्लाह की बारगाह में हजारों बार दुआ करें आप कि अल्लाह मौत की तकलीफ से सबको बचाए, अपनों को भी बचाए, जो हमारे मुसलमान चाहे हमारे दुश्मन ही क्यों ना बने हो, अल्लाह उनको भी मौत की तकलीफ से बचाए, क्योंकि मौत की तकलीफ बड़ी तकलीफ है, बहुत खतरनाक तकलीफ है। लेकिन आखिर में आइए एक अमल आपको ऐसा बताता जाऊं जिसको कर लेने से मौत की तकलीफ नहीं होगी, बल्कि मौत बहुत मीठी आएगी, बहुत प्यारी आएगी, बहुत अच्छी आएगी। कैसे मौत आएगी? आका फरमाते हैं, पहले सुन लीजिए मौत कैसे आएगी। वो काम करने से मौत, आका फरमाते हैं मौत ऐसे आएगी कि रात में बच्चा, अपनी माँ का छोटा सा बच्चा दूध की वजह से रोता बेदार हो जाए। तवज्जो करें, रात के वक्त में बेटा रात के वक्त दूध की भूख की वजह से रोता बेदार हो जाए, तो जब भी रात को बच्चा बेदार होता है तो माँ ज्यादा कुछ नहीं करती, बस अपना सीना, अपना पिस्तान बच्चे के मुंह में रख देती है और बच्चा दूध पीना शुरू करता है।
اور جب وہ سیراب ہو جاتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے اس کو آنکھ لگ جاتی ہے، وہ سو جاتا ہے، اور جب بچہ سو جاتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے، دھیرے سے اس کے منہ سے اپنا سینہ نکال لیتی ہے، اس کا اپنا سینہ بچے کے منہ سے نکال لیتی ہے، اور بچے کو پتا تک نہیں چلتا، بچے کو پتا چلتا ہے نہیں چلتا۔ تو آقا فرماتے ہیں جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں ان کو جب موت آئے گی تو ایسے آئے گی جس طریقے سے رات میں بچہ اپنی ماں کا پستان لے کر سو جائے اور ماں اس کے منہ سے نکال لے، تو جیسے بچے کو خبر نہیں ہوتی کہ ماں کا سینہ کب نکلا، اسی طرح نمازی کے جسم سے روح نکل جائے گی اور نمازی کو خبر تک نہیں ہوگی کہ اس کے جسم سے روح کب سبحان اللہ۔ اتنی آسانی سے موت آئے گی اگر نماز پڑھو گے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں ہر دن اپنی زندگی کو آخری دن سمجھ کر کے گزار، یہ نہیں کہ ابھی تو جوان ہوں، بوڑھا ہونے کے بعد نماز پڑھوں گا، نہیں، بلکہ غوث پاک فرماتے ہیں کب مرو گے نہیں معلوم، اپنی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کو، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک پل کو آخری پل سمجھ کے گزارو، اور نماز پڑھنا ابھی سے پڑھو، کیونکہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر کسی بے نمازی کی موت ہو جائے نا تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا، بلکہ حکم تو ان کا یہ ہے کہ میں اپنے قبرستان میں کسی بے نمازی کو دفن ہونا پسند ہی نہیں کرتا۔ لیکن یہ آج حکم آپ بے نمازیوں کی میت پہ نہیں لگا سکتے ورنہ تلواریں چلے گی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے نفرت، آپ دیکھیں بے نمازی سے غوث پاک کو کتنے فرماتے ہیں بے نمازی کو جب بھی دفن کرنا زمین میں تو اس کی قبر کو اونٹ کی کوہان کی طرح مت اٹھانا، بلکہ اس کی قبر کو لیول کر دینا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، غوث پاک وہ ہیں جو اپنے قبرستان میں بے نمازی کو دفن ہونا پسند نہیں کرتے، تو پھر وہ اپنے مریدین میں بے نمازیوں کو کیسے گوارا کریں گے؟ اب ہم کس کے مرید ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا غوث پاک کے مرید ہیں۔ غوث پاک کا دامن، یہ نعرہ لگاتے نہیں لگاتے آپ لوگ؟ غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، اس کا مطلب آپ نماز نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں، اس لیے کہ ایک مرتبہ غوث پاک جا رہے تھے، دامن کیا ہے؟ آپ دامن پکڑے نا تبھی تو کہنے نہیں چھوڑیں گے۔ غوث پاک کا دامن، ہاں، اس کا مطلب پکڑے ہیں نا آپ، بولیے تھوڑا زور سے، ہاں، اس کا مطلب آپ پکڑے ہیں دامن۔ ایک مرتبہ غوث پاک جا رہے تھے، دبلا پتلا آپ کا وجود تھا، لیکن روحانی طاقت اللہ نے آپ کو بہت دی تھی، بلکہ کئی ایک بچے آپ کے تھے، بلکہ تاریخوں میں الگ الگ باتیں آتی ہیں، تو 27 بیٹے آپ کے تھے۔ یہ طاقت اور قوت، جسمانی طاقت اللہ نے یہ آپ کو عطا کی تھی، اور کئی ایک بیٹیاں بھی آپ کی تھی، تو 40 سے زیادہ آپ کے بچے تھے، 4 بیویاں آپ کی تھی۔ یہ جسمانی طاقت ہے، روحانی طاقت کا تو مت ہی پوچھئے، کیونکہ نگاہ پڑتی ہے تو ولی بنا دیتے ہیں لوگوں کو، چوروں کو ولی بنا دیتے ہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ جا رہے تھے سڑک پر سے، اکیلے تھے، کسی کو ساتھ نہیں لیتے تھے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جو ڈرتا ہے وہ فوج ساتھ میں لے کے گھومتے ہیں۔ یہ غوث پاک تنہا جا رہے تھے، دبلا پتلا وجود تھا، ایک چور تھا جس کی نگاہ غوث پاک کے جھبے پہ پڑی۔ تھے کروڑ پتی تو جھبا بھی بہت مہنگا پہنتے تھے، بلکہ اس وقت کے بادشاہ جو کپڑے نہیں پہن پاتے تھے اس سے زیادہ قیمتی لباس آپ پہنا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ جو لباس آپ اتار دیتے دوبارہ اس کو نہیں پہنتے تھے، پھر دوبارہ نیا لباس پہنتے تھے، اور یہ لباس آپ لوگوں میں غریبوں میں دے دیتے۔ یہ آپ کا حال تھا، یہ آپ کی سخاوت تھی۔ تو ایک مرتبہ جا رہے تھے، دبلا پتلا وجود، چور کو نہیں پتا کہ کون جا رہا ہے، لیکن کپڑے کو اس نے دیکھا، کیونکہ چور جو ہے نا چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کا ریٹ ان کے دماغ میں آ جاتا ہے، نگاہ ان کو اتنی اس میں ٹریننگ اور پریکٹس ہو چکی ہوتی ہے کہ چیز دیکھتے ریٹ معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کپڑے کو دیکھا، اندازہ ہو گیا کہ 1 ہفتے کا گزارا آرام سے چل جائے گا، بلکہ 1 ہفتے کا کیا 1 مہینے کا گزارا ہوگا۔ تو وہ سوچنے لگا دبلا پتلا سا جا رہا ہے آدمی، ایک جھٹکا دوں گا گر جائے۔ اس کو پتا ہی نہیں تھا جا کون رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں تھا، وہ سوچ رہا دبلا پتلا جا رہا ہے، اس کو کیا پتا کہ ان کے جھٹکے سے دنیا ہل سکتی ہے۔ یہ جھٹکا دیتے ہیں نا، صرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو پرندہ زمین پہ گر جاتا ہے، نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں بارش رک جاتی ہے، یہ ساری کرامتیں آپ کی ہے۔ تو دبلا پتلا وجود، ایک جھٹکا دوں گا، کپڑا چھین لوں گا، نکل جاؤں گا، پھر موج مستی ہوگی، یہ سوچ کر وہ آیا، پیچھے پیچھے چلنے لگا غوث پاک کے، اور پھر آ کر چوری کی نیت سے، کس کی نیت سے؟ چوری کی۔ آپ نے غوث پاک کا دامن پکڑا کس نیت سے؟ چوری کی؟
किस नीयत से? मोहब्बत की। हाँ, मोहब्बत की नीयत से। तो उसने पकड़ा पीछे से, चोरी की नीयत से। किसकी? चोरी की नीयत से पकड़ा, इसे पकड़ा मजबूती से। अब धक्का दूंगा, खींच लूंगा। जैसे ही उसने पकड़ा ना, गौसे पाक की निगाह उठी ऊपर, या अल्लाह, पीछे किसी ने दामन पकड़ा है, जानता हूं चोर है, दामन पकड़ा है, जानता हूं चोर है, लेकिन मौला तेरे बंदे का दामन पकड़ा है, उसका दामन पकड़ा है जिसको कस्में देकर तू खिलाता है, कस्में दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। तो मौला तू जिसे कस्में देकर खिलाता है उसका दामन इसने पकड़ा है। बस तेरी बारगाह में इतनी अर्जी है कि अब कयामत तक इसके हाथ से मेरा दामन छूटना नहीं चाहिए, कयामत तक छूटना नहीं चाहिए। बस ये अल्फाज ज़बान से अदा होकर मुकम्मल नहीं हुए थे, अल्लाह ने उसी वक्त उस चोर को वक्त का वली बना दिया। वली बना मतलब क्या? नमाजी भी बना, मुत्तकी भी बना, परहेजगार भी बना, सब बना। वली बना तो फिर क्या रहा जो नहीं बना? समझे बात आप? तो चोरी की नीयत से पकड़ने वाला जब वली बन सकता है, तो मोहब्बत की माहौल में डूबकर मोहब्बत से पकड़ने वाला क्या नमाजी नहीं बन सकता? या तो नमाजी होंगे तो आप पकड़े अच्छे से हैं, नमाजी नहीं है तो आप झूठ बोल रहे हैं, पकड़े हैं। क्योंकि यकीन ही नहीं होता, जब चोर पकड़ता है वली बन रहा है, तो मोमिन मुसलमान पकड़ के नमाजी ना बने तो उसका पकड़ने में शक होगा, है ना? दामन में तो कमी नहीं है, दामन सबको दे रहा है, लेकिन पकड़ने वाले की कमी है। तो आप मोहब्बत से पकड़े हैं तो इसको साबित भी करो। अब फजर की नमाज में सोते नहीं पड़े रहेंगे, बल्कि दामने गौसे पाक है, गौस का दामन। फजर की नमाज, जोहर की नमाज, क्योंकि जोहर की नमाज में कारोबार शबाब पे गर्म रहता है, गिराक ज्यादा आते हैं, और ये अल्लाह की आजमाइश भी रहती है। कस्टमर अल्लाह उस वक्त भेज देता है, जाओ जाओ, ताकि इसको आजमाया जाए कि कारोबार में डूबा रहता है या हमारी मोहब्बत में मस्जिद को आबाद करता है। अगर मस्जिद को आबाद करने के लिए चंद गाहकों का नुकसान उठाकर बंदा अल्लाह के घर की तरफ आता है, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है इसने हमारी मोहब्बत में थोड़ा सा नुकसान कर लिया, अब इसको उससे ज्यादा अता कर। तो हर वक्त नमाज की पाबंदी, चंद दिन आप नमाज की पाबंदी करो, बस एक 40 दिन या 40 पर कुछ दिन ज्यादा आप नमाज की पाबंदी कर लो, तो ऐसा आप नमाज से जुड़ जाएंगे कि फिर उसके बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, बल्कि ऐसा लगेगा कि नमाज आपको अपनी तरफ बुला रही है। आप नमाज आपको खुद खींचेगी। कब? जब आप उसको 40 दिन की सोहबत अपनी अता करोगे, यानी आप उसकी सोहबत में जाओगे, तो एक गहरा कनेक्शन बनेगा, रूहानी कनेक्शन, या फिर यूं समझो कि एक मिकनातीसी कनेक्शन बनेगा आपका उसके साथ, नमाज के साथ, सजदों के साथ, जिक्र अस्कार के साथ। तो एक 40 दिन के बाद नमाज खुद आपको खींचेगी। लेकिन रमजान में हम महीने भर के नमाजी रहते हैं, ईद के दिन की नमाज छोड़ देते हैं, तो वो कनेक्शन टूट जाता है। तो कभी ऐसा भी करो कि एक 40 दिन का गहरा कनेक्शन बनाओ, फिर उसके बाद आप देखें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको पक्का 5 वक्त का नमाजी बना देगा। दौरान गुफ्तगू किसी तरह की खामी लफ्ज़िश खता भी हो, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम हज़रात सलात व सलाम के लिए खड़े हो जाएं। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। कितने महंगे के हुए मदीने के फूल करबला, तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। वो सो ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफा, पंजे गंजे विलायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ पे हिदायत पे लाखों सलाम।
वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल-फातिहा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या रहमान रहीम। ऐ पाक परवरदिगार तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के सदक़े मौला इस महफिल बाबरकत को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। या अल्लाह आने वाले हाज़रीन की हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। या अल्लाह हम सब के गुनाह सगीरा कबीरा को माफ़ अता फरमा। या अल्लाह सबको जहन्नम से निजात अता फरमा, अदाबात क़ब्र से निजात अता फरमा, सबकी मुश्किलों को आसान अता फरमा, मुसीबतों को दूर अता फरमा। या अल्लाह सरकार गौसे पाक के फैज़ान से सारे मुसलमानों को मालामाल अता फरमा। या अल्लाह आज की इस महफिल को जिन लोगों ने सजाया है मौला उनके दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा अता फरमा, उनकी जायज़ तमन्ना अर्ज़ों को मुरादों को पूरा अता फरमा। या अल्लाह सबके कारोबार में खूब बरकतें रहमतें अता फरमा, सबको रिज़्क़ हलाल कसीर से माला माल अता फरमा। या अल्लाह सबकी दुनिया भी अच्छी फरमा, आखिरत भी अच्छी फरमा। या अल्लाह दोनों जहां की खुशियां सबको नसीब अता फरमा। या अल्लाह जिनके माँ बाप हयात है उनका साया औलाद पे दराज दराज अता फरमा, और जिनके माँ बाप इस दुनिया से कूच कर गए हैं उन तमाम माँ बाप की बख्शिश व मग़फ़िरत अता फरमा। या अल्लाह उन तमाम माँ बाप की कब्रों को जन्नत का निशान बना। या अल्लाह मुसलमानों के तमाम मरहूमीन की बख्शिश व मग़फ़िरत अता फरमा, मरहूमीन की कब्रों को तहद्दे निगाह कुशादा अता फरमा। या अल्लाह मरहूमीन की कब्रों में ईमानी नूर ईमानी उजाला अता फरमा। या अल्लाह सबको अज़ाब कब्र से कब्र की तारीकी और वहशत से महफूज अता फरमा। या अल्लाह तेरे महबूब के सदक़े सबकी दुआओं को कबूल अता फरमा। या अल्लाह इस महफिल में जो तेरे नेक बंदे हैं उन नेक बंदों के सदक़े हमारी दुआओं को कबूल अता फरमा। या अल्लाह जो मांगा ये भी कबूल अता फरमा, और जो मांगने से रहेगा वो भी कबूल अता फरमा। मौला बिलखुसूस ईमान पे दे मौत मदीने की गली में बदफन हमारा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बना दे। बिबरकतिल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जोदि वल करम व आलिहिल किराम अब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। सुन्नी दावत इस्लामी तुनसा और फैज़ान नूरी तुनसा इन दोनों तहरीक और तंजीम की जानिब से